بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، مذکر اور مؤنث۔ اسم کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے دو اقسام ہے، مذکر اور مؤنث۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے اور یہ مؤنث۔ تو سب سے پہلے ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ مؤنث کی دو اقسام ہے، لفظی اور معنوی۔ اب مؤنث یا لفظی ہوگا یا معنوی۔ اب ہم مؤنث لفظی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مؤنث لفظی کیا ہوتا ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تا، یا اور الف آئے۔ جیسے جس کے آخر میں تا آئے یعنی تا المدورہ، جس کو اردو میں گول تا کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کا نام ہو جیسے آمنہ، فاطمہ، عائشہ، یا کسی جگہ کا نام ہو جیسے کلیہ، مکتبہ، جامعہ، یا کسی چیز کا نام ہو جیسے مکنسہ، دراجہ اور سیارہ۔ اور دوسرا، کسی کے آخر میں الف مکسورہ آئے جو فعلا اور فعلا کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی وہ یا ہوتی ہے جس کو نیچے نقطے نہیں ہوتے، جیسے حسنہ، بشرا، لیلا۔ اور تیسرا، جس کے آخر میں الف ممدودہ آئے۔ الف ممدودہ وہ ہوتا ہے جو الف سے پہلے دو حرف ہوں اور الف کے بعد حمزہ آئے، جیسے اسماء، حمراء اور زہرا۔ یہ مؤنث لفظی کی مثالیں تھی۔ اب ہم پڑھیں گے مؤنث معنوی کے بارے میں کہ مؤنث معنوی کیا ہوتا ہے۔ مؤنث معنوی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تا، یا اور الف نہ آئے، جیسے اسم المؤنث، کسی عورت کا نام ہو، کسی مؤنث کا نام ہو، فیمیل کا نام ہو اور اس میں یہ علامت نہ بھی ہو تب بھی وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے زینب، مریم اور سعاد۔ اس کی دوسری قسم ہے مؤنث سمائی، تو اس میں یہ علامات تو نہ ہو مگر عرب نے اس کو مؤنث یوز کیا ہو، جیسے پارٹ آف باڈی جو بھی دو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اذن، عین، ید۔ اسی طرح جہنم، ارض اور شمس بھی مؤنث یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے نام، کنٹری کے نام بھی مؤنث یوز ہوتے ہیں، جیسے یمن، مصر اور پاکستان۔ اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مذکر۔ مذکر کی بھی دو اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ مذکر لفظی، مذکر لفظی یہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تا، یا اور الف نہ ہو، یعنی علامات مؤنث نہ ہو، جیسے محمد، حسن، احمد اور خالد۔ اب پڑھیں گے مذکر معنوی۔ مذکر معنوی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تا یا الف آئے اور اس کے باوجود وہ مذکر ہو۔ اب تا کی مثال، جس کے آخر میں تا مربوطہ آئے جیسے اکرامہ اور حمزہ۔ اسی طرح اس کے آخر میں یا یعنی الف مقصورہ آئے تب بھی وہ مذکر ہوتا ہے، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ۔ اسی طرح اس کے آخر میں الف ممدودہ آئے تب بھی وہ مذکر ہوتا ہے، جیسے زکریا۔ یہ مؤنث مذکر معنوی کی ایگزامپلس تھی۔ اب ہم آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں، آپ اس میں سے مذکر اور مؤنث پہچان کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، جیسے صبا، اسد، محمود، نجلہ، طلحہ، سارہ، یسرا، یحییٰ اور اقصیٰ۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس یعنی درس الثالث ہوگی مفرد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں، کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم مفرد ہے یا تثنیہ یا جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو میرے اور میری فیملی کے لیے اور جن دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔